ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا ہے کہ خالق کائنات آپ لوگوں کو صحیح و سلامت رکھے، انشاءاللہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور کوئی دکھ ہو تکلیف نہ دے، اور جو مومنین بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرمائے، جن کو اولاد دی ہے صحیح معنی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو مومنین بے جرم قیدی ہیں ان کو ان کی قیدوں کو رہا فرمائے، اور جو مومنین آرزو رکھتے ہیں زیارات کے لیے ان کی آرزو پوری فرمائے۔ تو میرے محترم سامعین، میں نے کچھ جلسے پہلے تفسیر کے آپ لوگوں کی خدمت تک پہنچائے تھے، تو آج میرے محترم میں نے تفسیر کے پہلے ابتدا یعنی بسم اللہ سے کی ہے، اور بسم اللہ کی تفسیر میں آپ لوگوں تک انشاءاللہ آپ لوگوں کی خدمت میں پہنچاؤں گا اور پہنچاتا رہوں گا۔ تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آپ تک میری یہ ویڈیو آتی رہے۔ تو میرے محترم، جب بھی کوئی یہ ہمارے معاشرے میں رواج ہے اور ہمارے معاشرے کی یہ روش ہے، رسم ہے، یعنی پہلے آئیں بسم اللہ کا ترجمہ کرتے ہیں، اس کے بعد اس کی تفسیر کو بیان کریں گے۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا یعنی بخشنے والا ہے۔ تو میرے محترم سامعین، یہ ہمارے معاشرے کا رواج اور رسم ہے کہ جب بھی ہم کوئی کام کریں، کوئی مہم اہم کام شروع کریں، تو اس کام کا آغاز ہم کسی بزرگ کے نام سے ابتدا اور شروع کرتے ہیں، جو دوسری چیزوں سے محبوب و پسندیدہ ہو یا قدر و منزلت کے لحاظ سے ان کے نزدیک سب سے زیادہ باعظمت ہو، تاکہ اس محبوب یا عظیم المرتبہ ہستی کی بدولت ان کا کام بابرکت اور نتیجہ خیز ہو جائے، یعنی بابرکت اس کام میں برکتیں آ جائیں، اس کام میں برکت آ جائے، اور پھر یعنی ہم کم از کم یہ کہ اس شخصیت کو یاد ہمیشہ، یعنی جب ہم اس بزرگ کا نام رکھیں گے تو وہ ہماری یہ ہوتی رسم اور رواج یہ ہے اور نیت میں یہ ہے کہ اس شخصیت کا نام باقی رہ جائے۔ مثلا آپ کسی بچے کا نام رکھتے ہیں تو آپ اچھا نام رکھیں گے، یا مثلا کسی عظیم عمارت کی پہلی اینٹ اس شخص کے نام پر رکھی جاتی ہے جس سے بہت زیادہ قلبی لگاؤ ہو، یعنی اس کا کام کو اپنی پسندیدہ شخصیت کے نام منسوب کر دیتے ہیں۔ آئیں دیکھیں ہم کیوں نہ ایسا اپنا پروگرام، ایسا اپنا عمارت کا نام، اپنے بچے کا نام یا ایسی کسی چیز کا نام رکھیں، شروع کریں جو ہمیشہ کے لیے ہو، ہمارے مشن کو ہمیشہ کے لیے یہ برقرار رکھیں، تو اس چیز سے ایسی ہستی سے منسوب کریں کیا جائے جو پائیدار ہو، ہمیشہ رہنے والی ہو، اور جس کی ذات میں کوئی فنا نہ ہو، اس جہان کا تمام موجودات کہنگی پذیر ہیں اور زوال کی طرف رواں دوان ہیں،
صرف وہی چیز باقی رہ جائے گی جو اس کی ذات لا یزال سے وابستگی ہوگی۔ تو میرے محترم، انبیاء اور مرسلین کا نام باقی ہے تو پروردگار عالم سے رشتے جوڑنے اور عدالت و حقیقت پر قائم رہنے کی وجہ سے، اور یہ وہ رشتہ ہے جو زوال اشنا نہیں۔ اگر حاتم کا نام باقی ہے، مثلا اگر ہم حاتم کی مثال لیں تو حاتم کا نام باقی کیوں ہے، کس وجہ سے ہے؟ اس کی سخاوت کی وجہ سے ہے۔ اور خداوند متعال تمام موجودات میں کسی فقط ذات خدا ازلی و ابدی ہے، یعنی تمام موجودات عالم میں فقط دیکھیں تو خدا کی ذات باقی رہنے والی ہے اور باقی موجودات تمام ختم ہو جائیں گی۔ تو میرے محترم، اس لیے ہم نے تمام چیزوں کی ابتدا میں ہم نے بسم اللہ کی سے شروع کیا ہے، یعنی اس خداوند متعال کی ذات کے ساتھ اس سے مدد طلب کرنا اور اس کے سائے میں یہ سب چیزیں ہم تو آئیں انشاءاللہ آنے والے جلسے میں اس کے متعلق کچھ حدیثیں بیان